السلام علیکم ناظرین اور سامعین. زیارت وارثہ کے جملے ہم پڑھتے ہیں فیالیتنی کنت معکم فوزا عظیما، یعنی اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی کوئی اعلیٰ مقام پاتے. اور یہ صرف کہنا ہی اتنا ثواب ہے، لیکن ہمارے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان اتنی صدیاں حائل ہیں کہ ہم اس زمانے کو پا نہیں سکتے. لیکن اس زمانے میں جو مسلمان موجود تھے انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی صدا پر نہیں پہنچے؟ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر زہرا رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے آئیں، اور ہم انشاءاللہ آپ سے کئی سارے سوالات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کے وقت میں کئی سارے صحابی موجود تھے، مدینے میں، کوفے میں، دوسری جگہوں پر، لیکن یہ جو صحابی تھے اتنے لوگ پہنچے نہیں امام حسین کے ساتھ. جب انہوں نے کربلا کا ارادہ کیا، اتنے لوگ جتنے جمع ہونے چاہیے تھے کہ امام حسین بلا رہے تھے اتنے پہنچ نہیں پائے. مثلاً اگر بات کریں ترمہ ابن عدی، یہ بہت بڑے مولا علی کے شہدائی تھے، تو کیا ہو گیا تھا؟ کہاں تھے یہ صحابی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. جزاک اللہ. ایام عزا کی مناسبت سے بہت بہترین سوال ہے آپ کا، اور تمام بالخصوص جو جوان ہیں ان کے ذہنوں میں جو شک و تردد پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ سوالوں کے جواب ملنے بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل. اور آج بھی کربلا ہے، اور اسی لیے تاریخ کربلا کو دہرایا جاتا ہے، کیونکہ کربلا نہ کوئی قصہ ہے نہ کہانی ہے، ہمارا ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے اور حال بھی ہے. بالکل. اور یہ کاروان حسینی 313 تک پہنچانے کے لیے یہ جو تکراری فضائل اور مصائب ہے، تاکہ ہم آپ بیدار ہوں جو تاریخ میں ہوا ہے، بالکل کہیں وہ سرزد ہم سے تو نہیں ہو رہا. جی، تذکر کرتے رہنا. ہاں، اس لیے اس کو بار بار ائمہ نے کہا کہ جو ہے اسی طرح جیسے یہ جاری ہے ساری، اسی انداز میں اسے برپا کیا جائے. تو جو آپ نے ابھی نام لیا مشہور صحابی ترمہ ابن عدی، جی، تو جب سید الشہداء نے قیام کیا تو یہ کوفے کے باہر ملے سید الشہداء سے. تو سید الشہداء نے یعنی ان سے گفتگو کی کہ میں کربلا کی جانب جا رہا ہوں، اور جو بھی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی متن ہے وہ آپ نے اپنے مقاصد عظمیٰ کو بیان کیا. لیکن ترمہ ابن عدی اس وقت وہاں پر کوفے سے باہر آئے تھے اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے. جب سید الشہداء نے اپنا ارادے کا اظہار کیا تو ترمہ ابن عدی نے کہا کہ میں مولا جا رہا ہوں کوفہ، اور کوفے میں سامان دے کے میں واپس آؤں گا. لیکن اتنی دیر ہو گئی ان کو واپس آنے میں کہ کربلا ختم ہو چکی تھی. اسی لیے کہا گیا کہ سرعت دکھانا ہے. افسوس کی بات ہے، سورج جنہوں نے تیزی دکھائی وہ حر بن گئے، زہر ابن قین بن گئے، اور کچھ نے سرعت اور تیزی نہیں دکھائی. ایسا نہیں کہ وہ چاہتے نہیں تھے امام کے مقصد تک پہنچنا یا امام سے عشق نہیں تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پہنچ نہیں پائے. یہ ایک کئی نام ہیں جی، اور بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ترمہ ابن عدی. ایک اور جب امام کربلا کے جانب جا رہے تھے تو بیچ میں ایک کھیت تھا، تو اس میں ایک شخص، اس کا نام ہے عبداللہ ابن متی، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا. سید الشہداء کو جب اس نے دیکھا تو قریب آیا اور کہتا ہے یا امام آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ سب کچھ ہو چکا تھا جناب مسلم کے ساتھ، یہ بات کوئی چھپی نہیں تھی، آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. اچھا، لیکن مولا میرا یہ کھیت سوکھا ہوا ہے، آپ سوچیں، اور ہمیں بھی بیدار ہونا ہے کیونکہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ان ایام میں. تو اس نے کہا مولا یہ میرا کھیت سوکھ گیا ہے، آپ ذرا اس کو جو ہے صحیح کر دیں. یعنی اس کو یقین تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ اگر کڑوے پانی کے چشمے پہ تھوک دے تو پینے کے قابل ہو جائے گا، اور اگر درخت کو اشارہ کر دے تو وہ سر تسلیم خم. یقین تھا نا، ورنہ کسی عام انسان سے تو نہیں وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سوکھ گیا اس میں پانی لا دو. امام نے ذرا سا پانی چکھا اور اس میں یعنی وہ کنویں میں واپس ڈالا، کنویں کا پانی بالکل پھر سے ویسے ہی تازہ ہو گیا. یہ معجزہ. جی، اس کے بعد بھی عبداللہ ابن متی نصرت کے لیے امام کی حیرت کی بات ہے، سب جانتے تھے اور نہیں، یعنی وہی اپنی کام، اپنی ضروریات، اپنی زندگی میں خود کو اتنا مشغول امپورٹنس دینا، امام کے اوپر خود کو فوقیت دینے والی بات. ایسے بہت ساری تمام شخصیتوں کا انشاءاللہ آگے بھی
تذکرہ ہوتا رہے گا جی اور جہاں بجہاں ہم کچھ سیکھتے رہیں گے. بالکل. دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے تھے, مطلب جب اسلام ہی نیا نیا آیا تھا, رسول خدا نے جب پہلی جنگ لڑی بدر کی, اس میں بھی 313 لوگ جمع ہو گئے تھے, جبکہ ابھی اسلام بہت نیا تھا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد تھا, تب تو کئی مسلمان تھے, مطلب بھرپور ہوں گے. کیسے صرف 72 لوگ جمع ہو سکے امام حسین کے لیے, اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود؟ بہت بہترین سوال, اور یقیناً اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا امام کی معرفت کے لیے, حب دنیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. کیونکہ جب آپ نے کہا کہ 85 سال ابھی گزرے ہیں, اور پھر وہ جو جنگ بدر میں تھے اور دیگر جنگوں میں نظر آئے, لیکن وہ آتے 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 یہاں پر صرف 72 پہنچے. اس میں بھی زیادہ تر قمر بنی ہاشم تھے, اور جو ان کے عزیز و اقربا تھے, فیملی میں تھے کچھ لوگ جو اصحاب و انصار تھے. اور یقینی یہ چیز ہمیں بہت بیدار کرتی ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں گے جو رسول اللہ کے دور سے ہی تھے, رسول اللہ کے وقت میں ان کے ساتھ تھے, شک و تردد کا شکار ہوئے, چھوڑ دیا. پھر مولا علی کے ساتھ جیسے طلحہ زبیر, یہ سب ڈیپ میں نہیں جا رہی ہوں, یہ پھوپھی زاد بھائی تھے, طلحہ زبیر طلحہ یعنی جو زبیر تھا وہ پھوپھی زاد بھائی تھا, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ دار تھا. مولا علی کو بار بار کہتا تھا کہ آپ قیام کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے, آپ کھڑے ہوں. اور مولا نے کہا مسجد میں بلا لو, 40 بھی, اگر 4 بھی آ جائیں, 40 بھی آ جائیں میں قیام کروں گا. 4 بھی نہیں تھے, 4 بھی. ابن زیاد, مولا علی جب شام کے حاکم نے خط لکھا ہے, یعنی میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ یہ تاریخ نہ دہرا دے ہمارے ساتھ. یعنی ابن زیاد اتنا عاشق تھا کہ جب شام کے حاکم نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ ابن زیاد تم میرے ساتھ آ جاؤ, تو علی کا لشکر چھوڑ دو, علی کا ساتھ چھوڑ دو. اس نے کیا کہا, جیسے ہم مجلسوں میں قصیدہ پڑھتے ہیں مولا علی کے, نعرے لگا. اس نے کہا کہاں تو, شام کے حاکم سے, کون کہہ رہا ہے, ابن زیاد, کہاں تو اور کہاں علی, داماد رسول, زہرا کے شوہر, فاتح بدر و حنین, ہے تاریخ میں یہ جملہ ہے. اور جب اس نے خط کا جواب ایسے دیا ابن زیاد نے, تو اب اس نے سوچ لیا کہ ایسے ہی آنے والا نہیں ہے شام کے حاکم نے. اب یہ جیسے آج وقت کا امام سے ہم کیوں دور ہو رہے ہیں, جو ہمارے نفس کی کمزوری ہے وہی ہمیں امام کی زیارت سے دور کرے. تو اب اس کو لگا حاکم شام کو کہ یہ ایسے نہیں آنے والا, یہ تو اتنی قصیدے پڑھ رہا ہے, کہہ رہا کہاں تیرا حسب نسب اور کہاں علی, اس طرح کے جملے ہیں. ہاں, اس کے لیٹر ہے, خط ہے. تو اب اس نے کہا اس کی کمزوری پکڑے. اب زیارت عاشورہ میں آپ ابن مرجانہ کہتے ہیں ابن زیاد کو, اس کے باپ کا نام نہیں پتا تھا. اور عرب میں اگر کسی کے باپ کا نام نہ پتا ہو تو بہت زیادہ احساس کمتری رہتا تھی اسے, بہت عیب. اور اتنا اچھا لشکر, یعنی امام نے اس کی بظاہر کوالٹی دیکھ کو اس کو گورنر بھی بنا دیا تھا فارس کا, ہے نا, کہ امام سنوارنا چاہتے تھے بہت زیادہ, اندر سے کسی کی برائی کو وہ نہیں کہ یہ بعد میں کیا ہوگا, بظاہر دیکھ کے اسے سنوارتے تھے. تو ابن زیاد کو گورنر بنایا تھا. لیکن جب وہ حاکم شام نے سوچا اس کی کمزوری ہے کہ باپ کا نام نہیں پتا, اب اس نے خط لکھا میں تیرے باپ کا نام جانتا ہوں, ارے تو میرا بھائی ہے, اور فلاں تیرا باپ ہے جو سردار ہے. تو اب اس نے سوچا ارے باپ رے باپ, یعنی شام کا حاکم بھائی اور فلاں سردار میرا. اس وقت کا شیطان اسی طرح اب تمام شمر تھا, کتنا بڑا شہدائی تھا, بعد میں جنگ صفین میں مخالفت میں آ گیا, ابن ملجم. اور اس طرح جب زبیر جو ہے مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے, تو ایک مرتبہ انہوں نے, رسول اللہ نے کہا زبیر کیا دیکھ رہے ہو, کہا میں مولا علی کے چہرے کی عبادت کر, دیکھنا عبادت ہے. اور پھر وہ کس طرح سے امام کے قتل میں شامل ہو گیا. تو یہ تمام تاریخیں ہیں, آپ جا کے دیکھیے کہ یہی وجہ ہوتی رہی, اور 2 ہی چیز تھی, حب دنیا اور امام کی معرفت کی کمی تھی. بالکل, ہم میں بھی یہی پائی جاتی ہیں, دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. بس اللہ مدد کرے کہ ہم اپنے ایمان پر باقی رہیں انشاءاللہ. الہی آمین. کیا ایسے کوئی لوگ تھے جن کو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, لیکن وہ شامل نہیں ہوئے, کہ امام حسین بہت دل سے چاہ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہو جائیں کربلا میں؟ بہت خوب, جزاک اللہ. اور بہت زبردست مجھے لگتا بھی ہے یہ کہ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, اور ہو رہا ہے. ابھی تو امتحان بہت بڑا لیا ہی نہیں ہے, ابھی تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں ہی ہم پریکٹیکلی. سید الشہداء نے فرمایا نا کہ ایمان ایسا رہ جائے گا, گلاس میں پانی پینے کے بعد جو تری زبان کا چٹخارا, وہ تو خطاب کر کے کہہ ہی دیا تھا. وہ ہمارے اوپر بھی, ہمیں بھی ٹیلی کرنا اپنے اوپر. کہ جب جا رہے تھے, بہت دلچسپ ہے کہ جب سید الشہداء جا رہے تھے تو
عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کا نام بہت مشہور ہے، اور اس کی یعنی جو اس کی حقیقت ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کس طرح انسان جو ہے جب معرفت نہیں رکھتا ہو اور حب دنیا ہو اور اپنی زندگی سے اتنی محبت رکھتا ہو تو پھر وہ ایمان اور امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، بالکل ہے نا، ورنہ وہ 72 امام کے ساتھ چلے جاتے اور دو چیزوں نے امام اور ایمان کے مخالف بنا دی۔ تو عبید اللہ ابن حر جوفی کے جب امام جا رہے تھے قیام کے لیے تو ملا، راستے میں ملا تو امام نے پوچھا تم کون ہو، تو اس نے اپنا نام بتایا۔ تو اس کے بعد یہ امام سے چھپنے لگا، خود چلا گیا، امام نے اس کو بلایا، یہ آیا نہیں، تو یہ امام خود گئے، تاریخ میں ہے کہ امام خود گئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ تو نے بہت گناہ کیے ہیں۔ عبید اللہ ابن حر جوفی سے کہا تو نے بہت گناہ کیے ہیں اور تو خدا کے، اللہ جب تیرا محاسبہ کرے گا تو خدا کو کیا منہ دکھائے گا اور رسول اللہ تیری شفاعت کیسے کریں گے؟ اگر تجھے یہ سب کا یعنی مداوع کرنا ہے تو میری نصرت کے لیے آمادہ ہو جا۔ اس نے کیا کہا؟ میرا گھوڑا لے لیا۔ آج ہم بھی تھوڑی تھوڑی چیز امام کے لیے، ہاں ہم منتظرین امام، اٹس اوکے، جتنا ہمارا کچھ ہمارے اوپر آنچ نہیں ہے نا، جال ہم بھی وہ سب کر رہے ہیں، بالکل ہم تو امام کے ناصرین کی سبیل لگانے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نگیٹو نہیں ہونا ہے، پازیٹیو ہو کے کام کرنا ہے، بس ایک حقائق ہے ہسٹری کا جو ہمیں الرٹ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا گھوڑا لے لیجئے اور تلوار لے لیجئے۔ تو مولا نے کہا نہ مجھے تیری تلوار سے سروکار ہے نہ مجھے تیرے گھوڑے سے سروکار ہے، اور مولا اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ مولا نے ارشاد فرمایا جو گمراہ ہوں ہم ان سے مدد طلب نہیں کرتے، اور تو اتنا دور چلا جا کہ جب نہ تو حق پہ رہنا، نہ یعنی میرا دوست بن اور نہ میرا دشمن بن، اتنا دور چلا جا کہ حل من ناصرین ینصرنا کی آواز تجھے نہ سنائی پڑے، اور اگر سنائی پڑ گئی تو اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ چلا گیا، کربلا ختم ہو گئی، افسوس ہوا، بہت بار افسوس امام ہوا۔ اسے بیدار کر رہے تھے، جیسے جناب حور کو امام نے بیدار کیا تو وہ آئے، کچھ لوگوں کو خود بلایا امام نے اور چاہ رہے تھے آئے۔ اچھا پھر انتقام، پھر اس کو شرمندگی ہوئی، یہ تو دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ پھر وہ مختار کے ساتھ ملا، اچھا پھر مختار کے یہاں جب مال بٹا تو پھر اسے کم لگا، پھر مختار کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی ایسے بھی لوگ تھے، بہت ہی زیادہ اپنے دین میں ہاں، وہی امام کی معرفت کی کمی، اور دوسری بات حب دنیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سفینۃ النجات ہے، جس طرح جناب نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے کہ اگر تم کو اس طوفان سے بچنا ہے تو سوار ہو جاؤ میری کشتی میں، امام حسین علیہ السلام بھی سب کو دعوت دیتے ہوئے جا رہے تھے اور سب کو بلا رہے تھے۔ کتنے ایسے تھے جو آئے جنہوں نے لبیک کہا، جیسے آپ نے عبید اللہ ابن حر جوفی کے بارے میں بتایا، تو اور بھی کوئی ایسے لوگ تھے جو اس وقت آئے اور پھر آخری وقت پہ امام کا ساتھ چھوڑ دیا؟ ہاں بہت سے لوگ تھے ایسے۔ ایک بات تو اس میں یہ روشن کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے تو امام کو خود خطوط ہزاروں کی تعداد میں لکھے، جی، تبھی تو مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا تھا کہ حالات دیکھو کوفے کے کیا ہیں، اور خود مولا نے کتنوں کو خطوط لکھے۔ ایک اخنف ابن قیس تھا، اسے خط لکھا کہ جو ہے میرا یہ ارادہ ہے اصلاح محمدی کے لیے، میں یہ قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا جواب دیا اس نے کہ مولا آپ صبر کریں، اللہ سب کچھ آسان کر دے گا، مگر نصرت کے لیے نہیں آئے۔ اور بہت سے لوگ کو بلایا تو لوگوں نے جواب دیا آپ کیوں قیام کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا یعنی حاکم ہے اور آپ تو یونٹی خراب کر رہے ہیں۔ جیسے آج بھی حق اور باطل کی بات ہے تو لوگ کہتے ہیں نہ ہم ادھر ہیں نہ ہم ادھر ہیں، ہم بیچ کے ہیں۔ کربلا میں بیچ کا کوئی نہیں تھا، یا تو حق تھا یا تو باطل تھا۔ اور جو آپ نے یہ سوال کیا کہ کوئی چلا گیا، جو چھوڑ گئے امام کو، پہلے آئے امام کے کہنے پر اور پھر اس کے بعد چھوڑ گئے۔ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلا نام تو یہ ہے کہ زحاق ابن عبداللہ مشرقی، جی، تو یہ اینڈ میں اس میں یعنی کتابوں میں ہے کہ یہ اس نے مولا امام حسین سے شرط رکھی تھی کہ وقت آخر اگر آپ کے مددگار ختم ہو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا، اور اس نے عاشور کے دن اپنا گھوڑا خیمے میں باندھ رکھا تھا، جنگ کر رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا آخری میں امام حسین اکیلے بچے تو امام سے کہتا ہے قریب آ کے امام میں نے آپ سے شرط رکھی تھی اگر کوئی آپ کا مونس و مددگار نہیں بچے گا تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ بلکہ اس وقت سب سے زیادہ امام علیہ السلام کو اس کی موجودگی کی ضرورت تھی، اور ایسے وقت پر وہ امام کو چھوڑ اور کر صرف وہی نہیں، سلیمان ابن سرد خزائی کو دیکھیے، پہلے مولا علی کے ساتھ رہتا ہے، پھر شک و تردد کا شکار ہوتا ہے، پھر امام حسن کے ساتھ آتا ہے، پھر شک کا شکار ہوتا ہے، پھر امام حسین کے ساتھ آتا ہے، پھر کربلا میں شک و تردد کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بعد میں
حق کی طرف آتا ہے, قافلہ حق جا چکا ہوتا ہے. اچھا, یعنی اس کو یعنی بعد نہیں میں پہنچ پایا. احساس ہوتا ہے اسے, لیکن بہت دیر ہو گئی. بہت سی شخصیات ایسی ہیں, لیکن 72 جو ٹکے رہے وہ کیا جانباز تھے, ان کی معرفت کیا تھی, دنیا کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے تھے, اور کربلا میں حقائق ان کے سامنے کتنا واضح تھے کہ وہ کہہ رہے تھے حسین اگر 70 بار بھی کاٹا جائے اور جلایا جائے ہم آپ پہ اسی طرح قربان ہوتے رہیں گے اور لطف اور مزہ اور جام شہادت پیتے رہیں گے. آپا, کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا اور کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں, اور بہت زیادہ امام کو بلایا, لیکن پھر انہوں نے بلا کر ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا, یعنی خود ہی بلایا اور خود ہی قتل کر دیا. تو کیا واقعی کوفے میں شیعہ موجود تھے اور انہوں نے یہ کیا تھا؟ بہت خوب, بہترین سوال. اور ابھی میڈیا کا دور ہے تو خاص کر جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز بہت وائرل ہوتی ہیں جی تمام مسلمانوں کے درمیان, کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے, جی یہ بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہے کہ کوفے میں تو سب شیعہ تھے, نہ مصر سے لوگ آئے تھے مارنے, نہ بصرہ سے آئے تھے, نہ دمشق سے آئے تھے, اور سب کوفے والے آئے تھے اور وہ سب شیعہ تھے. جی. تو اگر یہ سوال یعنی یہ تہمت لگانا اس کی کوئی, یہ بے بنیاد ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور یہ بہت کم نظری کوتا فکری کی علامت ہے. اگر ہم تھوڑا سا دوربین ہو کے دیکھیں تو پہلی چیز یہ, جتنے بھی قاتلان حسین تھے ان کا 2 گروہ تھا. جی. پہلا گروہ جو حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, ان کے اندر دنیا کی مال کی محبت تھی, جو کوفہ سے گئے تھے. دوسرا جو گروہ شام سے آیا تھا مارنے کے لیے, ان کو علی کا بغض تھا. اور خود آپ بھی بہتر جانتی ہیں جتنے ہیں کہ جب سید الشہداء نے لشکر یزیدی کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے تمہارا خون بہایا ہے یا میں نے شریعت بدل دی ہے, تو ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے کہتا ہے نہیں حسین, نہ آپ نے شریعت بدلی ہے نہ خون بہایا, لیکن آپ کے باپ کا کینہ, بغض ابی. ایک چیز یہ, اور بآسانی تاریخ میں یہ باتیں مل جاتی. دوسری چیز, اگر ہم یہ کہتے ایک پوری کائنات میں یعنی جانے قربان ہو جائیں, کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی واقعہ پیش آتا ہے تو ضروری نہیں ہے مجرم کی ہر کڑی در در مل جائے, ہر کڑی ملے, ہے نا. جی. لیکن سید الشہداء کا کیا کارنامہ تھا, کیا للہیت کا پرچم تھا, کیا حق وحدانیت تھا کہ چاہے نیزہ اٹھانے والا ہو, چاہے تلوار چلانے والا ہو, چاہے پیشانی پہ مارنے والا ہو, ہر ایک کا نام روز روشن کی طرح, پیرہن چرانے والا ہو, ہاں, چاہے وہ انگلی کاٹنے والا ہو, ہر ایک کا نام تو وہ بھی بے آب ہو گیا ویرانے میں جہاں کوئی میڈیا نہیں تھا. جی. ایسی دشمن, جگہ پر, ہاں, رائٹر ان میں تھے جو مشہور ہمارے درمیان ہے نا. تو کس نے, جو حاکم تھا اس وقت کون تھا, یزید سپر پاور. جی. کون تھا یہ, شیعہ تھا یا سنی تھی, میں یہ ڈسکشن نہیں کر رہی ہوں, جا کے دیکھ لے بآسانی پتہ چل جائے گا کس کا بیٹا تھا, کیا تھا. اور جو کوفے کا گورنر تھا وہ کون تھا, ابن زیاد تھا, جس کے باپ کا نام نہیں پتا, ابن مرجانہ. جی. پھر آپ مدینے میں جب امام سید الشہداء تھے اور قیام کیا, وہاں جو بیعت کا مطالبہ جس کے ذریعے یزید نے کہلوایا سید الشہداء کے پاس پیغام, کون تھا, مروان تھا, ولید تھا. شام کا حاکم کون تھا, میں نام نہیں لے رہی. تو یہ سب کیا تھے, شیعہ تھے یا سنی تھے, اہل تشیع میں سے نہیں تھے. جی. دوسری بات, اس وقت کیا مولا علی کا نام کوئی لے سکتا تھا؟ میں آپ کو حوالہ دیتی ہوں, تاریخ طبری, یعنی بہت اہل سنت کے درمیان بہت مشہور ہے, اس کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ طبری, یہ بھی عالم دین بہت مشہور ہے, جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 132 132, اہل سنت کی کتاب کامل ابن اسیر, ہاں, یہ بھی مشہور کتاب ہے, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83 183. یعنی ابن زیاد نے جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا سید الشہداء کے کربلا پہنچنے سے پہلے, کیونکہ شام کے حاکم نے اس کو, ابن زیاد کو گورنر بنایا, دروگا بنایا. کہاں, شام میں. اور یہ جو میں نے ریفرنس دیا, یہ خط یہاں ہے, اور یہ خط ابن حبیل حدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے. آپ بہت آسانی سے اہل سنت کی کتاب میں, اہل شیعہ کی کتاب میں
حاصل کر سکتے. جب شام کے حاکم نے گورنر بنایا ابن زیاد کو تو اس نے خط میں لکھا کہ جو بھی ابھی امام حسین پہنچے نہیں ہیں کربلا, جی یعنی مولا علی کا دور ختم ہو گیا ہے, امام حسن کی صلح کا دور ختم ہو گیا ہے, یہ گورنر بن چکا ہے شام کا حاکم, اور اس کا اثر و رسوخ کہاں تک, شام سے کوفہ تک. اس نے ابن زیاد کو گورنر بنایا, اور پھر ابن زیاد کو لیٹر لکھا کہ علی کا چاہنے والا جو بھی ملے چن چن کے مارو. اور کیسے مارا ہے اس نے, آنکھیں نکال دی, ہاتھ کٹوا دیے, پیر کٹوا دیے, گردنیں اڑا دی, شہر بدر کر دیا. اور سب سے بڑا ظلم جو ان کی کتابوں میں جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو اس نے کیا, اپنی یعنی اس کی واصل جہنم سے ہونے سے پہلے سمرہ ابن جندب, اپنے بعد اس نے سمرہ ابن جندب کو کیا بنایا, دروغہ. کہاں کا, کوفے کا. ابھی ایک کربلا نہیں پہنچا امام حسین کا, یہ اس کے فوراً پہلے کا واقعات ہیں. اور اس نے کیا کیا, دروغہ بنتے ہی سمرہ ابن جندب نے 80,000 جتنے شیعہ تھے ان کو شہید کروایا. بچے کوفہ میں کتنے تھے, صرف 4,000 شیعہ, انہیں میں زندان میں ڈال دیا. اور مختار بھی اس وقت جب قیام کیا سید الشہداء نے زندان میں تھے, اور بعد میں پھر رہائی ملی. تو شیعہ تھے کہاں وہاں, 80,000, اور جو تھے پوری ختم ہو گئی, پوری شیعت ختم ہو گئی تھی وہاں پر. مطلب کس طرح ظلم و ستم ہوا, کون کہہ سکتا ہے کہ لوگ وہاں ایسی زبان سے علی کا کون تذکرہ کر سکتے تھے, کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے بعد کوفے میں جو تھے وہ پہنچے, الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر پہنچے, جناب سعید پہنچے, زہر ابن قین پہنچے جو 14ویں کے چاند کی طرح منور. تو یہ کہنا, یہ تہمت لگانا, یہ امت مسلمہ کے درمیان رخنا پیدا کرنا ہے. اور حقیقتاً روز روشن کی طرح قاتلان حسین کا نام تاریخ پہ ثبت ہے, اور ہمیشہ ہم ان پہ لعنت کرتے رہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین اسلام کی صدا پر لبیک نہیں کی, جبکہ اگر ایک امام بلائے تو واجب ہے جہاد کے لیے پہنچنا, ان سارے کیریکٹر سے ہم کیا مورل نکال سکتے ہیں, کہ کیا ہمیں سیکھنے ملتا ہے, کیا پیغام دیتی ہیں ان کی کہانیاں اپنے آپ میں؟ بہت زبردست فاطمہ. اور عصر حاضر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زخم کا مرہم ہر دکھوں کا دوام ہے. اور بہترین سوال, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کہ ہم بہت جب بھی اس طرح کے ڈسکشن ہوتے تو لوگ یہی کہتے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں آغاز جو شو کا آغاز تھا انٹرو میں آپ نے کہا کہ کیسے لوگ تھے کہ نہیں پہنچے, جوانان جنت یعنی بلا رہا ہے, جنت تقسیم کرنے والا, اور لوگ عمر سعد جیسا ظالم کہتا ہے کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے. یہ ساری چیزیں یعنی بےتاب کرتی ہیں کہ کیسے لوگ تھے کہ جو نہیں گئے. ہم ہوتے یا لیتنی کنت معکم, تو پھر ہم قربان ہو جاتے. اور حقیقت ہے بہت اچھی چیز ہے یہ سعادت, یہ عرشی ذکر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, یہ دامن ہر ایک کے پاس نہیں ہے جو ہم اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں. پروردگار عالم بس ہمیں امام کے ناصرین کی سبیل لگانے والوں کی توفیقات میں ہمارا بھی انشاءاللہ شمار کرے, اور ہم بھی اسی طرح کاروان حسینی کو قائم اور دائم رکھ کے ہماری ذکر کے ساتھ ہمارا افکار بھی حسینی, کربلائی, عاشورائی انشاءاللہ کسی بھی سچویشن پہ ہوں تھوڑا سا فضل دکھائیں. جو 72 ہمیں بلند کردار دیکھنا چاہتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوائڈ کر کے بس مقصد کربلا اور 313 72 کا کارواں. تو بہت بہترین آپ نے سوال کیا کہ کیا ہے جو ہمیں امام کی معرفت سے دور کرتا ہے. تو ایک مجھے اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ابن مہزیار بہت مشہور ہے, اور آپ گوگل پہ سرچ کریں گے, کتابوں میں بھی ہے, کہ جب ابن مہزیار اپنے وقت کے اس وقت کے امام نے بلایا تو 72 پہنچے, کچھ پہنچے پھر پیچھے ہٹ گئے, تو کچھ پچھتاتے رہ گئے, کچھ شرمندگی, یہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ابھی زمانے کا امام ہم سے کیا چاہ رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اور وہ کاروان حسینی میں ایسی کیا بات تھی جو کوئی چیز دنیا کی انہیں روک نہیں سکی شہادت کا جام پینے سے. تو جب 21 سال یہ پیدل گئے, پہلے لوگ حج پہ پیدل جاتے تھے, میتیں نہیں آتی تھی, وصیت نامہ آتا تھا. 6 مہینہ سال بھر جو ہے لوگ پیادہ چلتے تھے اور حج کرتے تھے. تو یہ بہت بڑے عاشق تھے زمانے کے امام کے, اللہ ہمیں بھی محبین میں شمار فرمایا. اور جب یہ گئے 21 سال ہو گیا تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ پروردگار عالم اپنے خلیفۃ اللہ فی الارض چشمہ معین کا دیدار کرا دے, قائم آل محمد کے اشتیاق کے لیے میں تڑپ رہا ہوں. جیسے مچھلی بے ماہ, جیسے پانی سے مچھلی نکالی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ کسی نے جیسے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابن مہزیار, امام
آ رہا ہے. اور پھر صحرا میں لے گئے تو ایک بہت مختصر کرتے ہوئے, اتنا وقت نہیں ہے, کہ خیمہ زن ہے اور اس کے اوپر سبز نور نکل رہا ہے اس کے اندر سے, اور جب وہ اندر کہا کہ اجازت لے کے آتا ہوں, وہ شخص جو ساتھ میں تھا اور پھر اجازت لے کے آیا اور ابن مہزیار کو اندر لے گیا, تو کہہ رہا ہے ایسے سبز پردہ تھا اور پیچھے نور کی جو بھی امام کا وجود تھا, میں تاوے نظارہ نہیں لا سکتا تھا. اور میں پھر بیٹھ گیا تو مولا نے کہا تم ملنے نہیں آتے, تم مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آتے, مولا ہم سے زیادہ ہم سے عشق کرتے ہیں نا. تو اس نے کہا مولا میں تو 21 سال سے آ رہا ہوں, مجھے ایڈریس تو پتہ نہیں تھا, میں کیسے آتا. تو امام نے بہت اچھا جملہ جو 72 سے 313 تک ہمیں پہنچائے گا, جو بیدار کرے گا. امام نے کہا ابن مہزیار, 2 وجوہات جو تمہارے اندر ہے اور شیعوں کے اندر ہے, وہ بھی شیعہ تھے ظاہر سی بات, وہ 2 وجوہات کی بنا پر میری زیارت نہیں ہو پا رہی. اور وہی 2 چیزیں تھی جو کاروان حسینی سے ملنے کے لیے لوگوں کو روک رہی تھی. وہ 2 چیزیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہے, ٹٹولنا ہے, بیدار ہونا ہے. پہلی چیز ابن مہزیار زمانے کا امام کہہ رہا ہے, پہلی چیز یہ کہ حب دنیا تمہیں ہم سے ملنے نہیں دیتی. یہی تھا حسین کے ساتھ, ہے نا. دوسری چیز, تم آپس میں لڑتے بہت ہو, تمہارے اندر اختلافات بہت ہوتا ہے. تو ابن مہزیار نے کہا مولا لیکن میں 21 سال سے دنیا چھوڑ چکا ہوں, مال اولاد کچھ بھی نہیں دنیا کی آسائش, تو میں تو صرف آپ کے لیے توبہ استغفار و مناجات اور آپ کا ورد کر رہا ہوں. لیکن کہا 21 سال سے تم اپنی بہن سے نہیں مل رہے تھے. جب میں نے تمہارے دل میں ڈالی یہ بات, توفیق کی دعا کیا کرے ہر انسان, اور توفیق تب تک نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. ایسے نہیں ہو سکتا ہے بہت پیسے والے ہو کربلا نہ پہنچ پائے. توفیق جب اس کی مدد شامل حال ہوتی تبھی اس کو ایک الگ میٹر ہے, زیادہ وقت نہیں لینا. اور جب میں نے 21 سال سے تم اپنی بہن سے, امام زمانے کے امام نے کہا 21 سال سے اختلاف تھا, میں نے تمہارے دل کو نرم کیا, تم نے وہاں ملاقات کی بہن سے جا کے, جب صلہ رحمی کی تب تم اس سال مجھ سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے. یہ واقعہ کتنا بیدار کرتا ہے. میں صرف رشتہ داروں کی بات نہیں, میں کسی سنی شیعہ کی بات نہیں, کسی فرقے کی نہیں, مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, بالکل رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں, گھروں میں کوہرام برپا ہے, ہر ایک دوسرے سے سکون حاصل. اور مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ جب اپنے ترسیں گے تو انگارے برسیں گے. انسان کا نہ اپنے گھر میں کوئی مقام, نہ خاندان میں, نہ سوسائٹی میں, نہ حکومت کے سامنے. آج پوری امت مسلمہ کا کیا وجود ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے, دنیا کی محبت, آپس میں اختلاف. اور فاطمہ جو مطلب بہت بہترین یہ شو ہے, انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی منزل پہ گامزن کرے, ذکر حسینی کے ساتھ پرچم حسینی اسی طرح بلند کرے جو زمانے کے امام کو جو امید ہے. اور جو میں نے اشرا اس سال میں نے پڑھا اور ینگسٹر کو بیدار کرنے کے لیے کہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں وہ ہمیں عاشورائی اور کربلائی کیسے بنائے گا, 72 کی فہرست میں کیسے پہنچنا ہے 313 تک. اس میں 5 چیزیں جو قرآن سے اور قرآن میں بھی جس کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے, اور وہ 5 چیزیں تھی جو 72 کو 72 بنا گئی, حر کو حر شہید رہائی بنا گئی. وہ 5 چیزیں تھیں, قرآن میں بھی ہے, جو ہمیں لینا ہے کاروان حسینی سے 313 تک پہنچانا ہے, اور اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں, قلب میں ثبت کر لیں. نیت اچھی ہو تو راستہ زمانے کا امام بناتا ہے. پہلی چیز کیا ہے, علم ہو, معرفت حاصل کرے. معرفت ایک مشعل ہے. مولا علی نے کہا تھا جب جنگ صفین, بہت ڈیپ میں نہیں جا رہی ہوں, جنگ صفین جیتنے کے بعد ہار میں تبدیل ہونے لگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو بلند کر. ایک طرف قرآن ناطق, ایک طرف قرآن صامت. لوگوں نے جنگ کے بعد کہا مولا کون حق پہ تھا, ایک طرف قرآن ناطق, ایک طرف قرآن صامت. مولا نے ارشاد فرمایا حق کو پہچان لو, اہل حق کو پہچان لو. علم یعنی معرفت کے ساتھ. کاروان حسینی سے 5 چیزیں. دوسری فعبدو, عبادت. عبادت یعنی پرستش نہیں جیسا ہم کرتے ہیں. عرب میں لغت میں لطیف معنی ہے عبادت کے. کیا معنی ہے کہ وہ راستہ جسے صاف کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں معبد. اچھا. اور جو وہ راستہ بنائے اسے کہتے ہیں عابد. عبادت یعنی اپنے دل کے راستے کو ذکر حسینی سے, کثافت سے, آلودگی سے پاک کر کے اللہ کی رحمت 72 کے شہداء کے خون سے پاک کر لو. کاروان حسینی سے 5 چیزیں, علم, معرفت, فعبدو, عبادت, سائرو, سرعت, تیزی کرنا ہے. ایک لمحے کی فکر اسی لیے کہا گیا 70,000 عبادت سے افضل. تو فکر بھی حر جیسی ہو
کہ جو پستی سے اعلیٰ علین تک پہنچا دے. گریڈی ہونا ہے, جیسی نہ ہو, لالچی ہونا ہے, دنیا کے معاملے میں نہیں, نصرت کے معاملے میں. اور پھر ہاجرو, ہجرت کرنا, یعنی مسافر ایک ہوتا ہے جو پلٹ کے آتا ہے, توبہ کر لیا گناہ نہیں کریں گے, پھر کیا, مسافر پلٹ کے آتا. مہاجر جو کاروان حسینی سے ہجرت کرتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے. اور اس کے اور ہجرت صرف جگہ کی نہیں ہوتی, فکر کی ہجرت, فکر میں, عقیدے میں, عمل میں, ہر چیز کی, جو کاروان حسینی سے. اور لاسٹ سابقون السابقون اولئک المقربون, عاشورائی, کربلائی, منتظرین امام زمانہ کی سمیل لگانے والے سابقون السابقون ہوتے ہیں. رجل فقی کی منزل پہ ہوتے ہیں کہ زمانے کا امام جب خط لکھتا ہے تو اس ضعیفی میں بھی جوانی محسوس, تاریکی میں بھی نورانیت محسوس کرتے ہیں. بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی فخر ابراہیم کے آنے کے لیے ہماری قلب سے حب دنیا کو دور کر کے صرف اور صرف معرفت امام زمانہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. انشاءاللہ. اللہ آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا آپا. جزاک اللہ, اللہ آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. چینل ون کی تمام جتنے بھی ممبران ہیں کاوش کر رہے ہیں پروردگار عالم تا قیام قیامت تک ان کو شاد و آباد رکھے انشاءاللہ. اللہ آمین. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ہم نے جو ان لوگوں پہ نگاہ ڈالی ہے یہ اس لیے ڈالی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلے وہ کون سے لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ آتے آتے پھر چھوٹ گئے. یعنی کربلا جو سب سے بڑا مرتبہ شہادت ان کو ملنا چاہیے تھا, لیکن وہ اپنی ہی کوئی کوتاہی کی وجہ سے اس مرتبے کو حاصل نہیں کر پائے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہ سمجھیں اور امام کو اپنی رائے نہ دیں کہ امام کو یہ کرنا چاہیے تھا, امام کو وہ کرنا چاہیے تھا. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب ہمارا وقت کا امام ہمیں نصرت کے لیے بلائے تو ہم اسے انکار نہ کرتے ہیں جیسے اس زمانے میں لوگوں نے امام حسین کی نصرت سے انکار کر دیا تھا. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ. یا حسین